السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ET343 نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں ہوں محمد آصف ملک۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مینول ٹیلی فون ایکسچینج کیا ہوتی ہے، کس طرح یہ صارفین کے درمیان رابطہ قائم کراتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے مینول ٹیلی فون ایکسچینج۔ اس کی جو خامیاں ہیں وہ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ایکسچینج کے اندر کون کون سی خامیاں ہیں۔ سب سے پہلی جو خامی ہے وہ ہے غلط نمبر ملنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صارف جو ہے وہ اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے پہلے آپریٹر کو بتاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپریٹر میں سننے میں غلطی ہو جائے، تو اس طرح جو ہے وہ نمبر ملنے کا چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، اس میں سروس کی کوالٹی ناقص ہوتی ہے، اس میں اتنی اچھی کوالٹی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ پرانی جو ٹیلی فون ایکسچینجز تھی وہی یہ مینول ایکسچینج کے طور پہ کام کرنی، کوئی کوالٹی نہیں ہوتی، دیر اکثر زیادہ لگ جاتی ہے کال ملانے میں۔ تیسری کہ مینٹیننس ہوگی، سٹاف اگر بیمار ہے یا ہڑتال وغیرہ ہے تو اس میں ہماری سروس جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ کہ رازداری قائم نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے مینول ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر وہی رابطہ قائم کرانے کا سبب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صارفین کے درمیان جو ہونے والی گفتگو ہے وہ بھی سن سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رازداری اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مینول ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر صارفین کے درمیان رابطے کے لیے کیونکہ آپریٹر موجود ہوتا ہے، پہلے اس کو نمبر بتایا جاتا ہے، پھر وہ نمبر ملاتا ہے وہی نمبر، تو اس طرح دیر کافی زیادہ لگ جاتی ہے کال ملانے میں۔ اور بعض اوقات جو ہے نیٹ ورک مصروف ہوتا ہے، بہت سارے صارفین جو ہے وہ کال کر رہے ہوتے ہیں، اور آپریٹر اگر ایک ہی بیٹھا ہوا ہے ایکسچینج کے اندر اور سسٹم مصروف ہے تو صارف کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ آپریٹر اس سے بات کیوں نہیں کر رہا، تو اس طرح صارف کو جواب ملنے میں کافی دیر ہو جائے گی۔ اور آپریٹر عام طور پہ اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے، اس کے بعد نیا آپریٹر آ جاتا ہے تو ایک ہی دن کے اندر ایک سے زیادہ آپریٹر جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم جو ہے اتنا قابل اعتماد نہیں ہے، اس کے علاوہ مرمت اور دیکھ بھال کے لیے ماہر افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی مرمت میں جو ہے وہ زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ یہ ہم نے جو ٹیلی فون ایکسچینجز تھی اس کی پہلی ٹائپ مینول ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہم نے دیکھی تھی کہ آٹومیٹک ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپریٹر موجود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں آپریٹر کے بجائے جو ہے سلیکٹر سوئچز کی مدد سے رابطہ قائم کرایا جاتا ہے صارفین کے درمیان۔ اب اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ ہمارے پاس کورس کیونکہ ریڈیوس ہو گیا ہے تو اس میں یہ آٹومیٹک ٹیلی فون ایکسچینج جو ہے وہ شامل نہیں ہے، تو اس کی مین چیزیں آپ کو یہی پتہ ہونی چاہیے کہ اس میں جو اقسام ہوتی ہیں، دو مین اقسام ہیں کہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ سوئچنگ ہے اور دوسری جو ہے وہ EMD یا نوبل میٹل موٹر ڈریون سوئچز ہوتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ سوئچنگ دو طرح کی ہے، ایک یونی سلیکٹر ہوتی ہے اور ایک ٹو موشن سلیکٹر جو ہے سوئچز استعمال ہوتے ہیں۔ یونی سلیکٹر سوئچ آٹومیٹک ٹیلی فون ایکسچینج کے اندر جو ہم نے اس کی بلاک ڈائیگرام دیکھی تھی پچھلے چیپٹر کے اندر، اس کے اندر یہ جو گروپ سلیکٹرز ہوتے ہیں یہاں پہ یہ یونی سلیکٹر اور ٹو موشن سلیکٹر سوئچز جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یونی سلیکٹر سوئچ عام طور پہ ایک ڈیجٹ کو ڈائل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ٹو موشن سلیکٹر سوئچ جو ہے وہ دو ڈیجٹ کا اگر کوئی نمبر ہے گروپ ہے اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ٹو موشن سلیکٹر سوئچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ٹاپک جو ہے آٹومیٹک ٹیلی فون ایکسچینج کا کیونکہ کورس میں شامل نہیں ہے تو یہ چھوڑ دینا ہے آپ نے۔ یہ نوبل میٹل ڈریون سوئچ بھی اور اس کا یہ EMD سوئچ کا کنٹرول بھی، ٹھیک ہے۔